السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے، اس کا آج یہ 17واں سبق ہے۔ یہ سبق بہت اہم ہے، اس میں وقف کرنے کے قاعدے بیان کیے جائیں گے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیسے رکیں گے۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، یعنی جب ہم قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں تو ہم کیسے رکیں گے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، کس طرح رکیں، آخر حرف کو کس طرح پڑھیں گے، تو وہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ اصطلاحی معنی کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں، اسے وقف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ دیکھو یہ آیت ہے، ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو، یعنی رکنا ہو۔ وقف کے معنی رکنا، ٹھہرنا ہو، تو آخر حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ آخر حرف پر جب ہم سانس توڑیں گے نا، جیسے رب العالمین، رب العالمین، نستعین، ایسے پڑھیں گے، یعنی نستعینو نہیں پڑھنے گے بلکہ آخر حرف کو ساکن کریں گے۔ قل هو اللہ احد، اصل میں لکھا ہوا ہے احد، لیکن جب ہم آیت کریں گے تو پڑھیں گے احد۔ ٹھیک ہے بھائی، اب دوسری چیز دیکھ لیں، یہاں پر جو لکھی ہوئی، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ دیکھو یہاں پہ انما العسر یسرا، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے یسرن سے یسرا۔ تو یسرن نہیں پڑھنے گے اس کو، انما العسر یسرن نہیں، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ یسرا پڑھیں گے۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، دو زبر ہے نا، یہ ان پہ وقف کرنا ہے ہمیں، یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ اب یسرا پڑھیں گے، یسرن نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کہیں پہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کہیں پہ گولتا آ گئی، ٹھیک ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریت ان سے جاریہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ فیہا عین جاریہ لکھا ہوا تو ہے جاریت، لیکن جب آیت کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے، گولتا ہا بن جاتی ہے۔ بہت اہم سبق ہے، ذہن میں بٹھا لیں تمام کی تمام باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ جب گول تا پر آیت کرتے ہیں تو یہ گولتا کیا بن جائے گی؟ ہا بن جائے گی، جیسے جاریت ان سے جاریہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اصل تو قرآن کو رما پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اس لیے ہجی نکال دیتے ہیں تاکہ ہم سے پڑھنا آ جاوے اور ملا کے سیکھنا آ جاوے، ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ تو پڑھتے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو نرجیمی ہے، لیکن جب آیت کریں گے تو آخر حرف ساکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حمزہ زبر عین و پیش رو، اعوذ دال پیش دو، اعوذ بالام زیر بل، اعوذ باللام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ ہا زیر ہی، اعوذ باللہ میم زیر می، نون شین زبر نش، من الشین یا زبر شی، من الشیطا کھڑا زبر طا، من الشیطا نون را زیر نر، را زبر را، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا زیر جی، من الشیطان الرجیم میم زیر می، من الشیطان الرجیم، آگے آیت من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایسے ہجے نکالتے ہیں، پھر ایسے ملا کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مثال کے طور پر یہ پڑھ دیا ہے، اب ہم یہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو نررحیمی ہے، لیکن جب آیت کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نررحیم۔ زبر زیر کچھ نہیں پڑھنے کے، بلکہ آخر حرف کو ساکن پڑھیں گے، نہ زبر پڑھنے کے، نہ زیر پڑھنے کے، نہ پیش وغیرہ پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، جو قاعدے گزر چکے ہیں وہ بھی ذہن میں بٹھاتے رہیں، جیسے را کا قاعدہ گزرا ہے کہ را کے اوپر زبر ہو تو پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ کلام کا قاعدہ بھی گزرا ہے پچھلے سبق میں، اللہ کے نام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک ہوگا۔ دیکھو یہ باریک ہوگا، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین نہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب آیت کریں گے تو عالمین۔ ٹھیک ہے،
للہ، اللہ کا لام باریک ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا، اللہ کا لام باریک ہوگا، را پر ہوگی، موٹی کر کے پڑھی جائے گی، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ یہ قواعد گزر چکے ہیں گزشتہ اسباق کے اندر، تو وہاں پر دیکھ لیں اچھی طرح۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین نو ہے، لیکن جب ہم آیت کریں گے تو کیا پڑھیں گے، نستعین۔ قل هو اللہ احد، دیکھو دو پیش آ رہے، احد لکھا ہوا ہے، لیکن جب آیت کرتے ہیں تو کیا پڑھیں گے، احد، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا تو پر ہوگا، موٹا ہوگا، گزشتہ سبق میں آ چکا یہ۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو اس کو یسرا پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم اوپر بتا چکے کہ دو زبر پر، یہ دو زبر ہے نا، دو زبر پر وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا، یہاں یسرن سے یسرا، تو دو زبر نہیں پڑھنے کے بلکہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، یسرا، یسرن نہیں پڑھنے کے بلکہ یسرا، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ان، اس میں کیا ہوگا، غن، آواز کہاں جائے گی، ناک میں جائے گی، یہ بھی گزر چکا ہے قاعدہ۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جب گول تا پر وقف کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، رکنا ہو، جیسے یہاں پر وقف کر رہے ہیں، ہم رک رہے ہیں، تو یہ گولتا ہا بن جائے گی، یہ گولتا کیا بن جائے گی، ہارے، لکھی ہوئی تو ہے گولتا یہاں پہ جاریتن پڑھیں، لیکن یہ غلط ہو جائے گا، جب آیت کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے، جاریہ، یہ گولتا ہا بن جائے گی، فیہا عین جاریہ، یہاں پہ اخفا ہوگا، تنوین کے بعد اخفا کے بند حرفوں میں سے جیم آ رہا ہے، یہ قاعدہ بھی گزر چکا، پچھلے سبق میں دیکھ لیں، یہ اسباق ہو چکے ہیں، تمام کے تمام قواعد بیان کیے جا چکے ہیں۔ تسقی من عین آنیہ، آنیتن ہے، لیکن جب آیت کرتے ہیں تو گولتا کیا بن جاتی ہے، ہا بن جاتی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، دیکھو یہاں پہ بھی گولتا آ رہی، لیکن جب آیت کریں گے تو کیا بن جائے گی، یہ ہا بن جائے گی، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور یہ جو قواعد بیان کیے گئے ہیں وقف کرنے کے، کیسے رکا جاتا ہے، کیسے ٹھہرا جاتا ہے، بہت اہم سبق ہے۔ عوام آدمی تو اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے، وہ زیادہ تر وہ جب وقف کرتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاریتن ہی پڑھتے ہیں، جاریتن اس طرح پڑھتے رہتے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، یہ جو سبق ہے بہت اہم ہے، وقف کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم وقف کریں گے، کیسے رکیں گے، جب گولتا ہوگی تو کیسے رکیں گے، وہ ہا بن جائے گی، اور آخر حرف میں زبر زیر پیش ہو تو وہ ساکن پڑھا جاتا ہے، اور دو زبر ہو تو الف کے ساتھ زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے یسرن سے یسرا، یہ تمام کی تمام بات اس سبق میں گزری ہے، بہت اہم سبق ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، قرآن کریم سیکھتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، ہماری تمام کی تمام ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔